الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند ایک دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں، کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ فرمایا ہوا ہے؟ تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ کہتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ ہاں، جو گناہ کرے اور جنہیں گناہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بھی یہود کے متعلق ہے۔ ان ارشادات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ وعدہ خلافیاں اور نافرمانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اس طرح حکم ادولی کی اور اس طرح وہ گناہوں کے مرتکب رہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو نافرمانیاں یا حکم ادولیاں کی، ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ پیغمبر کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں، اس لیے انہیں آگ بالکل نہیں چھوئے اور وہ دوزخ میں نہیں جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو کوئی ڈر اور خوف نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو اتنے دن ہوگا جتنے دن بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش کی، اور بعض تو کہتے ہیں کہ آگ ہمارے نزدیک تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ارشاد پاک میں ان کے اس ضم خیال اور یقین کا ابطال فرما رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں، ان کا خیال غلط ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی، یا یہ بہت پاک بہت بلند لوگ ہیں جو چاہیں کریں؟ اللہ تعالیٰ کے ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ ان میں سے جو آدمی غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کی سزا ملے گی اور اسے جہنم میں داخل کیا جائے۔ یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس وعدے کو یاد کر رہے ہیں جس کی بنا پر ان کا یہ خیال ہے اور یقین ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں گئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اکٹھے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری داستان سنائی کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیے۔ اس وقت ان کے بھائی شرمندہ اور خوفزدہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے عرض کی کہ آپ ہمارے باپ ہیں، ہم واقعی گناہ گار اور خطا کار ہیں، لیکن اب اپنے گناہوں پر پچھتا رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تاکہ ہمیں ان گناہوں سے معافی مل جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، لیکن تم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس وعدے پر بنی اسرائیل کی اولاد یہود کہتے ہیں، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو چکا ہے، اس لیے اب اگر ہم گناہ گار ہوں تب بھی ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ آئندہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی اگر گناہ کرتی رہیں تو وہ بھی بخشی جائیں گی اور میری طرف سے مانگی گئی معافی سے وہ بھی مستفید ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے
تم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اگر یہود بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح معافی مانگتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ ہے کہ اس پر معافی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا وعدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بے شک اسے جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ لیکن یہود نے نہ توبہ کی نہ استغفار کیا۔ اسی حالت میں اگر وہ گناہ ہی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں، حکم عدولی کریں اور یہ کلمہ نہ پڑھیں تو پھر وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں یقیناً سزا ملے گی، کیونکہ صرف نبی کی اولاد ہونا ہی اس بات کے لیے کافی نہیں کہ گناہوں کی معافی مل جائے اور جنت میں وہ ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مشرکین مکہ جن میں ابو جہل، ابو لہب تھے، وہ یقیناً دوزخی اور جہنمی ہیں، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کے لیے یہ سزا اس لیے ہے کہ ان کے اعمال غلط تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی تھی۔ معلوم ہوا کہ انسان کی اچھائی اور برائی کا صرف اس کے اپنے عمل پر ہی دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک بہت بڑی زبردست چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ضرور جنت کا وعدہ فرماتا ہے جو اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ذکر آیا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جہاد کرنے کا عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ بدر کے شرکاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، یعنی وعدہ اللہ تعالیٰ کا ضرور ہے۔ اس کے ساتھ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے جنت کا وعدہ فرمایا اور وہ وعدہ ہمارے لیے ایمان ہے۔ اس وعدے پر ہمارا یقین ہے، یہ ہمارے ایمان کا ثبوت ہے اور اس سے انکار کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابی رضی اللہ عنہ کو بشارت دی کہ تم جنتی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کی بنا پر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں حکم فرمایا کہ رومیوں کے خلاف مقابلہ ہے، تمام لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اس سلسلے میں مدد کریں۔ ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی توفیق کے مطابق خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ ماں ساز و سامان پیش کیے اور کئی ہزار اشرفیاں لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور ان شرفیوں کو ہاتھ میں لیے آپ فرما رہے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ سامعین کرام، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے
پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو اس کے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور استغفار کرتا رہے، تو اس کے جتنے گزشتہ گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا عمل پسند آ جائے تو اس کے گناہ کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہمارے لیے ہدایت والی کتاب قرآن پاک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں، جن سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق صاف اعلان فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے، تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ ارشاد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا نہایت مہربان ہے۔ انسان نیکیاں کرتا رہے، حج کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی معمولی سی لغزش بھی اس کے اعمال کے ضائع کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بولے تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان شیطان اور نفس کے حملوں سے بچ سکتا ہے، اپنے اعمال کو بھی اعلیٰ صورت بخش سکتا ہے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کر سکتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان بناتی ہے، دونوں جہانوں کی رسوائیوں غموں سے نجات بخشتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے سینوں کو صاف کرتے ہیں، اور سینے پاک اور صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں، ان کے سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مالا مال ہو جائیں۔